ایک شخص تھا جو کہتا ہے کہ میں حج پر گیا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ چلا گیا. اب میں وہاں ایک بس میں بیٹھا ہوا، میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا ایک عورت، ایک بوڑھی عورت جس کی ایک ٹانگ بھی شاید خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ پیدل چلنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی. وہ پیدل چل رہی تھی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نوجوان ہوں، کہ میں حج کرنے آیا ہوں. کیا فائدہ مجھے حج کا کہ میں نوجوان ہوں، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک بوڑھی عورت جس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہے وہ پیدل چل کے حج کر رہی ہے. تو جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں بس سے اترا اور اس عورت کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پر جا کے بیٹھ جائیں، میں تو نوجوان ہوں، میں پیدل چل لوں گا، میں پیدل چل سکتا ہوں. آپ بوڑھی ہیں، آپ کی ایک ٹانگ بھی خراب ہے، آپ کے لیے پیدل چلنا مشکل ہے، آپ ایسا کریں آپ میری سیٹ پر جا کے بیٹھ جائیں. اب اس عورت نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے ایسے کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تجھے ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے. وہ عورت ایسے ہی دعائیں بار بار مجھے دعائیں دیتی گئی. پھر وہ بس میں بیٹھی اور چلی گئی. وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد سے میں ہر سال حج کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے حج کرنے آ جاتا ہوں، لیکن میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں. کبھی میرا کوئی جاننے والا مجھے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں حج کے لیے لے چلتا ہوں، ایز اے چیریٹی، ایز اے صدقہ. یہ ہے دل سے نکلی ہوئی دعا. ہمارا یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا ڈیپ، ایسا یہ ہمارا ایک ویپن ہے کہ جسے ہم کبھی یوز ہی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے، کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اب حج کو دیکھ لیں. اینڈ دا بیسک آف ایوری پریئر، ایوری عبادہ از دعا. اب حج کو دیکھ لیں. اب زکوٰۃ تو خیر مالی عبادت ہے. اب نماز کو دیکھ لیں. نماز میں ہم اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جو ہم نے اس سے پہلے تعریفیں بیان کی، ان کی وجہ، ان کا مقصد، ان کا سبب وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت عطا فرما. اب حج کو دیکھ لیں. حج میں کنسسٹنٹ انسان دعا کرتا ہے. اینڈ دی بیسٹ دعا آن دی ڈے آف عرفہ از لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دس از دعا اینڈ دس از بیسٹ دعا جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کا دن مانگی. یقین جانیے آپ کا لاس کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے. آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں، آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، اکیلے ہو جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کریں اور اللہ سے گریہ زاری کریں اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کریں کہ اللہ تیرے مجھ پر اتنے احسانات، اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں ہیں. مجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا فرما بردار، تیرا نیک اور اچھا انسان بنتا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں گناہوں میں پڑ گیا. میں نے پھر سے اپنے نفس پر ظلم کیا. لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی.
اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا ہے ہی کون؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہر تشہد میں آپ یہ دعا مانگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز دی کہ اے ابوبکر نماز کے ہر تشہد میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا، لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور مجھے معافی کون سی چاہیے؟ اے اللہ وہ معافی، مغفرۃ من عندک، جو تیرے پاس ہے، معافی کی وہ قسم، اے اللہ جو تیرے پاس ہے مجھے وہ والی معافی چاہیے۔